السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، 32ویں دن آپ کو فجائیہ جملے کی سرگرمی دی گئی ہے۔ فجائیہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ فجأتاً کے معنی ہوتے ہیں اچانک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت جب اچانک پیش آ جاتی ہے، جب انسان ایک عجیب طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے اچانک کوئی خوشی اس کو مل گئی، یا کوئی دکھ پہنچ گیا، یا کوئی ایسی چیز اس نے دیکھی جو حیرت کا باعث ہے، حیرت کا سبب ہے، تعجب والی کیفیت اگر سامنے آ گئی، تو یہ اس صورت میں انسان کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں وہ فجائیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک علامت بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے یہاں پر کرولی کے آگے جو علامت لگی ہوئی ہے اس کو بولتے ہیں فجائیہ علامت۔ تو سب سے آسان چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ پہچاننا ہے کہ فجائیہ جملہ ہے یا استفہامیہ جملہ ہے، تو آسان شکل کیا ہے؟ استفہامیہ جملے میں آپ کو سوالیہ نشان آگے نظر آئے گا، اور فجائیہ جملے میں یہ فجائیہ علامت نظر آئے گی۔ جس جملے میں آپ کو یہ علامت نظر آ گئی، آپ کہتے ہیں کہ یہ فجائیہ جملہ ہے، کیونکہ فجائیہ جملے میں علامت لگائی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، اگر کسی جملے میں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، حیرت کا اظہار ہو رہا ہے، یا غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ فجائیہ جملہ ہے۔ جیسے یہاں پر ارے لانا تو میری کرولی، یہ اس کیفیت میں، یعنی کرولی کسے کہتے ہیں؟ شکاری کا جو چاقو ہوتا ہے اس کے لیے کرولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خنجر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کب کہا جا رہا ہے؟ یعنی بالکل ایسی کیفیت ہے کہ سامنے گویا شکار موجود ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لاؤ جلدی سے لاؤ، جلدی سے لے آؤ، میری کرولی لے آؤ، تو اس وقت یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک طرح سے ایک کیفیت پائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کرولی کے آگے علامت لگی ہوئی ہے فجائیہ علامت، یہ فجائیہ جملہ ہے۔ اور ہت تیرے گیدی کی، گیدی کہتے ہیں احمق بیوقوف، تو اس میں غصہ، غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ ہت تیری یہ استعمال ہوتا ہے جب کسی پر آدمی غصہ ہو جاتا ہے، اس وقت یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں غصے کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی علامت لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی فجائیہ علامت ہے، اور یہ فجائیہ جملہ ہے، دونوں بھی فجائیہ جملے ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی بہت سے آپ کو جملے دیے گئے ہیں۔ واللہ اس وقت میں پھلجڑی بنا ہوا تھا، یعنی یہ ایک کیفیت، ایک جذبہ ہے جس میں واللہ جو ہے قسم کے لیے آتا ہے، اور قسم کب آدمی کھاتا ہے؟ جب وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قسم وغیرہ کے جو الفاظ ہیں یہ بھی فجائیہ جملے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ واللہ کے بعد وہ علامت لگی ہوئی ہے، اس وقت میں پھلجڑی بنا ہوا تھا، یہ بھی فجائیہ جملہ ہے۔ آہا وہ دیکھو عید کا چاند، یہ خوشی کی علامت۔ آہا کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ فجائیہ علامت لگی ہوئی ہے۔ افسوس تم وہاں موجود نہیں تھے، افسوس کیا جا رہا ہے، کسی بھی غم کا اظہار کیا جا رہا ہے کسی بات پر کہ تم وہاں موجود نہیں تھے، تو اس کے بعد علامت لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب رنج، غم یا خوشی یا غم و غصے کی حالت ہو تو اس وقت یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، اور اس وقت جو جملہ نکلتا ہے وہ منہ سے وہ فجائیہ جملہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں آپ غور کر رہے ہوں گے کہ کہیں پر تو فجائیہ علامت بیچ میں لگی ہوئی ہے اور کہیں آخر میں لگی ہوئی ہے۔ کب ایسے کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کرولی میں اور گیدی کی میں آخری میں لگی ہوئی ہے، اور واللہ میں، آہا میں، افسوس میں ان کلمات کے بعد لگی ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب جملے میں ایسے الفاظ آتے ہیں جو انسان خوشی کے موقع پر کہتا ہے، یا غم کے موقع پر کہتا ہے، یا حیرت کے موقع پر کہتا ہے، اگر اس طرح کے الفاظ آئیں تو انہی الفاظ کے بعد وہ علامت لگ جاتی ہے۔ اور اگر وہ الفاظ نہ آئیں لیکن پورے جملے سے وہ کیفیت ظاہر ہو رہی ہے تو جملے کے بعد لگتی ہے۔ جیسے دیکھیے واللہ یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسی کے بعد یہ علامت لگ گئی۔ آہا خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد یہ علامت لگا دی گئی۔ افسوس یہ غم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد علامت لگی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ارے لانا تو میری کرولی اور ہت تیرے گیدی کی، اس میں ایسے الفاظ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں جو براہ راست یا ڈائریکٹ جو ہے اس سے کسی غم و غصے کا اور اس کا استعمال اظہار ہو، یا وہ ڈائریکٹ جو فجائیہ الفاظ ہوں جو اچانک منہ سے نکلتے ہوں، اس لیے آخر میں یہ علامت لگائی گئی ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جملے دیے گئے ہیں، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فجائیہ جملہ الگ کر کے لکھنا ہے۔ آہا وہ دیکھو عید کا چاند، دیکھو یہ ایک جملہ ہے، اس میں آپ یہ غور کریں کہ علامت ہے یا نہیں۔ فجائیہ علامت اگر ہے تو فجائیہ جملہ ہوگا۔ آہا کب کہے گا انسان؟ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ وہ صفائی پسند تھے، دیکھیے اس میں علامت نہیں ہے، آپ غور کریں۔ تو یہ پہلا جملہ آپ الگ کر لیں گے، آپ کو فجائیہ جملہ ہی لکھنا ہے بس۔
پہلے آپ چاروں جملے لکھیں گے، اس کے بعد فجائیہ جملے آپ الگ سے لکھیں گے۔ تو آہا وہ دیکھو عید کا چاند، یہ فجائیہ جملے میں آ جائے گا۔ وہ صفائی پسند ہے، یہ بیانیہ اور سادہ جملہ ہے۔ بی بی فاطمہ کون تھیں، یہ جملہ ہو جائے گا استفہامیہ، کیونکہ سوالیہ علامت ہے بعد میں۔ ارے واہ تم کب آئے، یہ فجائیہ جملہ ہے۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو آو تخیلاتی بنے میں، آپ کو فجائیہ جملے تلاش کرنا ہے اخبار، رسالوں میں یا میگزین میں۔ تو آپ کیا کریں، کتاب لیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ فجائیہ علامت کہاں لگی ہوئی ہے، ان جملوں کو آپ لکھ لیں۔ اس طرح سے 5 یا 10 جملے آپ لکھیں، اس طرح آج کی آپ کی سرگرمی مکمل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔